جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تؤثر وتمم الخیر وبک نستعین یا علیم یا علیم یا علیم. جی سورہ نحل اور ہمارا 14واں پارہ. سورہ نحل اور سورہ نحل کی آیت نمبر 140 140 تک ہمارا ہو گیا ہے. جی جلدی جلدی بیٹھ جی. کلاس میں استاد صاحب ابھی ابھی گئے؟ اسما جی ابھی ابھی گئی ہیں؟ ٹھیک ہے. ان سے بھی کہے گا کہ جی چلے آج ہی دیر لگی ہے ورنہ روز ہی لگتی ہے دیر. آج ہی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. سورہ نحل کمپلیٹ ہو گئی ہے. 120 ٹھیک ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 120 تک ہمارا ہو گیا تھا. پیچھے تک ہو گیا تھا. 119 تک ہو گیا تھا. 119 15 رکوع ہمارے ہو گئے. سورہ نحل 14واں پارہ اور آیت نمبر 119 تک کل ہو گیا تھا. جی آیت نمبر 120 پہلے ترجمہ دیکھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا بے شک ابراہیم علیہ السلام کانا تھے امتن امت قانتاً فرما بردار تھے للہ اللہ کے لیے حنیفاً یکسو ہو کر. اب یہاں پہ جو امتن ہے اور اس کا جو معنی ہے اس کو بھی دیکھ لیتے ایک دفعہ. لفظ امت چند معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے. مشہور معنی جماعت اور قوم کے ہیں. حضرت ابن عباس نے اس جگہ یہی منقول ہے اور مراد یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام تنہا ایک فرد ایک امت اور ایک قوم کے کمالات اور فضائل کے جامع ہیں. اور ایک معنی لفظ امت کے مقتدائے قوم یعنی قوم کے بڑے اور جامع کمالات کے بھی آتے ہیں. بعض مفسرین نے اس جگہ یہی معنی لیے ہیں اور قانت کے معنی تابع فرما بردار کے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام ان دونوں وصفوں میں خاص امتیاز رکھتے تھے. مقتدر ہونے کا تو یہ عالم ہے کہ پوری دنیا کے تمام مشہور مذاہب کو لوگ سب آپ پر اعتقاد رکھتے ہیں اور آپ کی ملت کی اتباع کو باعث عزت اور فخر جانتے ہیں. یہود نصارہ مسلمان سب ان کی تعظیم تقریم کرتے ہیں. مشرکین عرب بت پرستی کے باوجود ان کو اپنا بڑا مانتے ہیں اور ان کی ملت پر چلنے کو اپنا فخر اور خانے و موتی ہونے کا خاص امتیاز ان امتحانات سے واضح ہو جاتے ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ہوئے. جیسا کہ آتش نمرود میں جب ان کو ڈالا گیا، اہل و عیال کو جب مکہ میں بیابان جنگل میں چھوڑ کر جانے کا حکم ہوا، پھر ایسا بیٹا جو بڑی امید و آرزوؤں سے پیدا ہوا اس کی قربانی کا. یہ سب امتیازات ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ان القابات سے نوازا ہے کہ بے شک ابراہیم علیہ السلام امتن ایک امت تھے، ایک جماعت تھے اور فرما بردار تھے اللہ کے یکسو ہو کر. ولم یکو من المشرکین اور مشرکین میں سے نہیں تھے. شاکرن شکر کرنے والے تھے لأن امی ہی اس کی ان نام کی جمع ہے نا نعمتوں کی. شاکرن شکر گزار تھے شکر کرنے والے تھے لأن امی ہی اس کی نعمتوں کا. اجتباہو اللہ نے چن لیا ان کو. وحداہو اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی. الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف. کس کی بات ہو رہی ہے یہ؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. وآتیناہ اور ہم نے ان کو دی دنیا میں حسنہ بھلائیاں. وانہ اور بے شک وہ فی الآخرۃ آخرت میں
लमिन अस्सालिहीन, नेकोकारों में से हैं। सुम्मा फिर औहैना, हमने वही की, इलैका, आपकी तरफ, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपकी तरफ वही की, अन ये के, इत्तबे, कि आप इत्तिबा कीजिए, मिल्लत इब्राहिम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मिल्लत की, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दीन की, हनीफन यकसू होकर, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की हनीफन जो यकसू थे, ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वस्फ है कि वो यकसू थे। वमा काना मिनल मुश्रिकीन, और मुशरिक करने वालों में से थे ना थे। इन्नमा, इसके सिवा नहीं, जुइला, बनाया गया, सब्तु, हफ्ते का दिन बनाया गया था यहूदियों के लिए, मुकर्रर किया गया था हफ्ते का दिन, अलल्लज़ीना, उन लोगों पर, यानी मुअज़्ज़ज़ बनाया गया था, मुकर्रम बनाया गया था, इबादत के लिए बनाया गया था, अलल्लज़ीना, उन लोगों पर, इख्तलफू, जिन्होंने इख्तिलाफ किया, फीही, इस दिन में, व इन्ना, बेशक, वो यौम सब्त का पता है ना, वाक़या बछेरों की बस्ती का वो खास वाक़या, व इन्ना, बेशक, रब का, आपका रब, लयहकुमु, अलबत्ता फैसला करेगा उनके दरमियान क़यामत के दिन, फीमा, जिसमें, कानू होते, फीही, उसमें, यख्तलिफून, इख्तिलाफ करते थे। जी, अब इसके अंदर ये देख लीजिए, नबी अलैहिस्सलाम के लिए मिल्लत इब्राहिम का इत्तिबा, कि अल्लाह ताला ने जो फरमाया है, हमने आपको वही की कि आप इत्तिबा कीजिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मिल्लत की। हक ताला ने जो शरीयत और अहकामात हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अता फरमाए थे, खातमुन नबी की शरीयत भी बाज खास अहकामात के अलावा उसी के मुताबिक रखी गई है। अगरचे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अंबिया और रसूल से अफजल है, मगर यहाँ अफजल को मफजूल की इत्तिबा देने की हुक्म की दो हिकमतें हैं। अफजल कौन है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इत्तिबा किसकी की जा रही है? कहा जा रहा है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दीन की इत्तिबा कीजिए। दो हिकमतें हैं। अव्वल तो ये कि ये शरीयत पहले दुनिया में आ चुकी है और मालूम और मारूफ हो चुकी है, और आखिरी शरीयत भी चूंकि इसी के मुताबिक होने वाली थी, इसलिए इसको इत्तिबा करना, यानी पहले ही शरीयत वो आ चुकी थी और लोगों को मालूम थी। एक नई शरीयत आती, लोग उस पर अमल करते, तो पहली ही शरीयत आ चुकी थी, उस पर अमल हो चुका था, लोग जानते थे उसको, और आखिरी शरीयत भी उसी के मुताबिक थी, इसलिए उसकी इत्तिबा के लफ्ज से ताबीर किया गया, उसको इत्तिबा के लफ्ज से ताबीर किया गया है। दूसरे बकौल अल्लामा ज़मख़शरी, ये हुक्म इत्तिबा भी मिन जुमला इकराम और एजाज खलीलुल्लाह के खास एजाज है, और उसकी खुसूसियत की तरफ लफ्ज़ सुम्मा से इशारा किया गया कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के तमाम फजाइल और कलिमात एक तरफ, और इन पर फायज ये कमाल है कि अल्लाह ताला ने अपने सबसे अफजल रसूल को उनकी मिल्लत का इत्तिबा का हुक्म फरमाया। ठीक है, दो बातें इसमें पता चली, एक तो हमारा इसमें मत के माना, और दूसरा दो हिकमतें। दूसरी एक हिकमत तो ये है कि पहले ही दुनिया में आ चुकी है। दूसरी, जो अल्लामा ज़मख़शरी ने फरमाया कि ये हुक्म इत्तिबा का हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का एजाज और इकराम है, कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम फजाइल उनके बहुत ज्यादा थे, और सबसे अफजल नबी को भी उनकी मिल्लत की इत्तिबा का हुक्म फरमाया। जी, अब हमारी आयत नंबर देख लीजिए 125। उदऊ, बुलाइए। उदू में क्या गिरा हुआ है बच्चे? वाव गिरा हुआ है। उदऊ असल में क्या ये था, हर्फ असली क्या थे, सिर्फ आप बताओ मुझे। हाँ, हाँ, कौला अभी तक नहीं आई? नहीं, कौला कह रही हूँ, कहाँ गई? कौन? वलीजा कहाँ है? आज वलीजा, वलीजा भी आई है। अच्छा, आप बहुत दिन बाद आई हैं, जुम्मे को आ गई थी? कितने दिन की छुट्टी लेके गई थी और कितने दिन में आई है? आपको पता है? अच्छा युसरा, मैं, मेरी कब फ्लाइट थी? मैं आके बैठी नहीं हूँ, मेरी फ्लाइट थी
میں آئی ہوں, صرف واش روم سے فارغ ہوئی ہوں اور آپ کی کلاس میں آ کے بیٹھ گئی. ان سے پوچھ لیں, میں کل کی آئی ہوں پرسوں کی آئی ہوں. آپ ان سے پوچھ سکتی ہیں کہ میری کس وقت فلائٹ تھی اور میں کس وقت آئی ہوں. میرا خیال میں کل کا تو شیڈیول دیکھتا ہی ہوگا جو اسٹیٹس دیکھتے ہیں. آپ پوچھ سکتے ہیں جا کے کہ میں ابھی گھر میں انٹر ہوئی ہوں, میں نے ناشتہ بھی نہیں کیا. میں نے ان سے کہا صرف مجھے فوراً کلاس کتاب لا دے, میں کلاس کے اندر جا رہی. آپ کتنے دن کے بعد آئی تھی جامعہ میں؟ کس دن آئی تھی آپ؟ جمعے کو ہی گھر آئی تھی. اتنی ساری چھٹیاں. چلیے جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب تک احساس اور اہمیت نہیں ہوگی نا, تب تک کچھ ملے گا نہیں. یہ بات آپ ہمیشہ یاد رکھیے گا. جب تک کلاس کا احساس اور اہمیت نہیں ہوگی, ملنا کچھ نہیں. جی, حالانکہ کلاس آج میں نے نہیں لی تھی, میں مینج کر کے گئی تھی. میں نے سائمہ بری سے کہا تھا کلاس انہوں نے ہی لینی ہے, پتہ ہے نا اس بات کا. لیکن اس کے باوجود میں نے ان سے کہا نہیں, میں نے کلاس خود لینی ہے. میں پہنچ گئی ہوں, مجھے تب فلائٹ لیٹ نہ ہو جائے. پوری ٹائم پہ تھی. میں جیسی گھر آئی ہوں تو 15-20 منٹ 25 منٹ رہتے تھے. میں نے کہا نہیں, میں نے کلاس میں جانا. جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ادعو, بلائیے. ہاں جی, آپ سے پوچھ رہی ہوں اردو کے حرف اصلی کیا ہے؟ دال عین واو. ادعو, بلائیے. الی سبیل ربک, اپنے رب کے راستے کی طرف بلائیے. کیسے کیسے بلانا ہے؟ بالحکمہ, سب سے پہلے حکمت کا بتا دیا گیا. دوسرا ہے والموعظۃ الحسنہ, اور موعظہ حسنہ, اچھی نصیحت. موعظہ واز نصیحت, حسنہ اچھی. وجادلہم, اور بحث کریے. وجادلہم, اور مناظرہ کریے. یہ کافروں سے ہوتا ہے یا باطل لوگوں سے ہوتا ہے. وجادلہم, اور مناظرہ کریے. ہی وہ, بلتی وہ جو, ہی وہ احسن, سب سے اچھا ہو. الزام دے نا, الزام دے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جب مناظرہ ہوتا ہے نا تو ایک چیزیں کھلتی ہیں. تو مسلمانوں سے مناظرے کا حکم نہیں ہے, تبھی کہا ہے الزام دے. اب لفظ سمجھ نہیں آ رہا نا, نیچے لکھا ہوا ہے الزام دے. اب الزام دے کیا مطلب؟ جدال تو جدل سے ہے, جدل کا مطلب جھگڑا. جھگڑا نہیں, مناظرے میں ہوتا ہے آپس میں ایک دوسرے کو, اور جو مناظرے میں جیت جاتا ہے وہی کیا ہوتا ہے؟ وہی وہی جو ہوتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے, غالب آ جاتا ہے. تو کہا سب سے پہلا مسلمانوں کے لیے کیا طریقہ ہے کہ آپ ان کو بلائیے. پہلی بات حکمت کے ساتھ, پھر دوسرا ہے اچھی نصیحت کے ساتھ. حکمت ہے کوئی بات اشاروں اشاروں میں کر دی, تو دوسرا ہے کوئی اچھی نصیحت کر دی. اور تیسرے نمبر پر کیا ہے؟ اگر کسی کا ایسے اہل باطل سے آپ کا مناظرہ ہو تو آپ اس طریقے سے کریے جو بہت اچھا دلیل کے ساتھ کریے. ان بے شک آپ کا رب ہوا عالم, خوب جانتا ہے. بمن, جو ذلہ گمراہ ہو گیا, ان سبیلہ ہی, اس کے راستے سے گمراہ ہو گیا. اور وہ اور اللہ تعالی عالم, خوب جانتا ہے. بالمہتدین, ہدایت پانے والوں کو اللہ تعالی خوب جانتا ہے. محتدین, ہدایت پانے والے. وَإِنَّ, اور بے شک, عاقبتم, تم بدلہ لینے لگو. عاقبہ یوقبو, سزا کے معنی میں آتا ہے. اور جب تم بدلہ لینے لگو, فعاقبو, تو تم بدلہ لو. بمثلی, مثل ما, جو اوقبتم, جتنی تمہیں تکلیف دی گئی, بھی اس پر. اور تم بدلہ لینے لگو تو بدلہ لو اسی کی مثل جتنی تمہیں تکلیف دی گئی. ٹھیک ہے, جتنا تمہیں ستایا گیا, جتنی تمہیں اذیت دی گئی. اچھا جی, عاقبتم کون سے باب سے؟ باب مفاعلہ سے. اور عاقبو, عاقبتم کون سا صیغہ ہے؟ کون سی گردان سے؟ بیما. عاقبو کون سی گردان سے؟ فعل امر. اور اوقبتم کیا ہے؟ ماضی مجہول. کیا ہو گیا؟ عاقبتم, اوقبتم, ماضی معروف, ماضی مجہول. بات سمجھ آ گئی؟ اور جب تم بدلہ لینے لگو تو بدلہ لو اسی کی مثل جتنا تمہیں بدلہ دیا گیا. تو بدلہ نہیں, جتنی تمہیں ستایا گیا, تکلیف دی گئی, جتنا تمہیں اذیت دی گئی.
वलाइन और अगर सबर तुम सबर करो लहुवा अलबत्ता वो खैरुन बेहतर है लिस्साबिरी सबर करने वालों के लिए बेहतर है। अगर तुम सबर करो तो ये बेहतर है सबर करने वालों के लिए। यानी कि अगर बदला ना लो सबर ही कर लो तो क्या है ये बेहतर है। वस्बिर और सबर कीजिए और नहीं है सबर इल्ला मगर बिल्लाही अल्लाह की तौफीक के साथ। ठीक है, तौफीक लिख लीजिएगा जरूर ना, अल्लाह की तौफीक के बगैर सबर नहीं मिलता। वला तहजन और इन पर गम ना कीजिए, तहजन हजन गम ना कीजिए अलैहिम इन पर। वला तकू और नहीं होना चाहिए, तकू क्या है, तकूनु था ना, तकूनु यकूनु तकूनु तकूनु वाव नून था। और ना हो फी ज़ैगिन, ज़ैगिन का क्या मतलब होता है, तंग। आपका सीना तंग नहीं होना चाहिए और ना हो तंग मिम्मा उससे यमकुरून जो वो मकर कर रहे हैं। इन अल्लाह बेशक अल्लाह ताला मा साथ है अल्लज़ीना उन लोगों के इत्तक़ौ जिन्होंने परहेजगारी की वल्लज़ीना और वो लोग हम जो मोहसिनून अच्छे काम करने वाले हैं। बेशक अल्लाह ताला साथ है किनके, जो तकवे वाले हैं और वो लोग जो अच्छे काम करने वाले हैं अल्लाह ताला उनके साथ है। जी अब यहाँ पर हमें दावत के तरीके बताए जा रहे हैं, दावत कैसे दी जाए। इसमें बहुत ज्यादा डिटेल्स है, हम इसको देख लेते हैं। कौन कौन ये रुकू पढ़ के आया है, सारे पढ़ के आए हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जो ना पढ़ के आया, ठीक है। अब इसको देख ले क्योंकि इसी के अंदर ही, यही मेरे ख्याल में आखिरी आयत है ये, और यही इसकी डिटेल आज हमारी यही सूरत होगी। हम इसको देख लेते हैं। इस आयत में दावत और तबलीग का पूरा डिटेल्स बताई गई है, उसलूब आदाब, और चंद कलिमात के अंदर सब दरिया के अंदर कूजे को बंद कर दी, कूजे के अंदर दरिया को बंद कर दिया गया है। तफसीर कुर्तुबी में है कि हजरत हजम बिन हयान की मौत का वक्त आया तो अजीजों ने दरखास्त की कि हमें कुछ वसीयत फरमाइए। तो फरमाया वसीयत तो लोग अमवाल की किया करते हैं, वो मेरे पास नहीं, लेकिन मैं तुमको अल्लाह की आयात खुसूसन सूरह नहल की आखिरी आयतों की वसीयत करता हूँ, इन पर मजबूती से कायम रहो। और वो आयात यही है जो ऊपर मज़कूर है। दावा के लफ्ज बुलाने के हैं, उदू इला सबीली रब्बिका, उदू दावत है ना, दावत के लफ्जी माना बुलाने के हैं। अंबिया अलैहिस्सलाम का पहले फर्ज मनसबी लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाना है, फिर तमाम तालीमात नबूवत व रिसालत इसी दावत की तशरीहात है। अच्छा जी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी खास सिर्फ दाई अल्लाह होना है। अच्छा, फिर उसके बाद है इला सबील रब्बिका, अपने रब के रास्ते की तरफ बुलाइए। इसमें अल्लाह जल्ल शानो की खास सिफ्त रब, और फिर इसकी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इजाफत में इशारा है। दावत का काम सिफ्त रबूबियत और तरबियत से ताल्लुक रखता है, इला सबील रब का, अपने रब की तरफ। यानी दावत का काम सिफ्त रबूबियत और तरबियत से ताल्लुक रखता है, दावत का काम होता ही अल्लाह ताला की पहचान कराने से है। जिस तरह हक ताला ने आपकी तरबियत फरमाई, आप भी तरबियत के अंदाज से दावत, आपको भी दावत देनी चाहिए, जिससे मुखातिब के हालात की रियायत करके वो तर्ज इख्तियार किया जाए कि मुखातिब पर बोझ ना हो, उसकी तासीर ज्यादा देर हो। खुद लफ्ज दावत भी इस मफहूम को अदा करता है कि पैगंबर का काम सिर्फ अल्लाह का एहकाम पहुंचा देना और सुना देना नहीं, बल्कि लोगों को इसकी तामील की तरफ दावत देना है। किसी को दावत देने वाले को उसके साथ ऐसा मुखातिब नहीं किया करता जिससे मुखातिब को वहशत या नफरत हो, जिससे उसका इस्तेजा या मजाक हो। किसी को ऐसे नहीं, बिल हिकमा, हिकमत के साथ। अब हिकमत कुरान पाक में बहुत से माना के लिए इस्तेमाल हुआ है। हिकमत से मुराद कुरान, बाज ने कुरान और सुन्नत, और बाज ने हुज्जत कतिया यानी दलील के साथ करार दिया है।
کہ حکمت کا کیا مطلب ہے. کسی نے کہا قرآن کے ذریعے دعوت دیجیے, کسی نے کہا حدیث اور سنت کے ذریعے, کسی نے کہا اچھی دلیل کے ساتھ. حجت دلیل کو کہتے ہیں, قطعیہ قطعی. یعنی حکمت اس درست کلام کا نام ہے جو انسان کے دل میں اتر جائے. حکمت اس درست کلام کا نام ہے کیا ہوتے جس سے مخاطب کے دل میں بات اتر جائے. حکمت سے مراد و بصیرت ہے جس کے ذریعے انسان متقاضیات احوال کو معلوم کر کے اس کے مناسب کلام کرے, یعنی جو ضرورت ہے نا اس کے مطابق مناسب کلام کرے. موقع وقت ایسا تلاش کرے کہ مخاطب پر بوجھ نہ ہو, نرمی کی جگہ نرمی, سختی کی جگہ سختی, اور جہاں یہ سمجھے صراحتاً کہنے میں مخاطب کو شرمندگی ہوگی وہاں اشارات سے کلام کرے. یہاں یا کوئی ایسا عنوان اختیار کرے کہ مخاطب کو نہ شرمندگی ہو اور نہ اس کے دل میں اپنے خیال پر جمنے کا تعصب پیدا, ایسا نہ ہو کہ اس کو غیرت دلاتے اور وہ اپنے خیال پر ہی جمع رہے. موعظہ کے لغوی معنی یہ ہے کسی خیر خواہی کی بات کو ایسے کہا جائے کہ اس سے مخاطب کا دل قبولیت کے لیے نرم ہو جائے. مثلاً اس کے ساتھ قبول کرنے کے ثواب, فوائد, نہ کرنے کے عذاب اور نقصانات ذکر کیے جائیں. حسنہ کے معنی ہے یا یہ ہے کہ بیان اور عنوان بھی ایسا ہو جس سے مخاطب کا قلب مطمئن ہو اور شک و شبہات نہ آئے. مخاطب یہ محسوس کرے کہ آپ کی اس میں کوئی غرض نہیں, صرف اس کی خیر خواہی کے لیے کہہ رہے ہیں. موعظہ کے لفظ خیر خواہی کی بات مؤثر انداز میں کہنا تو واضح ہو گیا, مگر خیر خواہی کی بات باس انداز بڑے دل خراش, بڑے غصے سے یا بڑے تانوں سے, عنوان سے یا اس طرح کہی جاتی ہے جس سے مخاطب اپنی ذلت محسوس کرتا ہے. اس لیے اس کو چھوڑنے کے لیے حسنہ کا اضافہ کر دیا گیا. اور وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ لفظ جادل مجادلہ سے مشتق ہے. اس جگہ مجادلہ سے مراد بحث و مناظرہ ہے. مسلمانوں سے مناظرہ نہیں ہوتا, اور یہاں پر مراد کیا ہے؟ بحث اور مناظرہ ہے. اور بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ, اور یہ کہ وہ اچھا ہو. اگر دعوت میں کہیں بحث مناظرہ کی ضرورت پیش آئے, بحث کی اور مناظرہ کی ضرورت پیش آئے, تو مباحثہ بھی اچھے طریقے سے ہونا چاہیے. آپ لوگ پلیز بیٹھ جاؤ بیٹا, بیٹھ جاؤ. دلائل ایسے پیش کیے جائیں جو مخاطب آسانی سے سمجھ سکے. دلائل ایسے پیش کیے, میں نے آپ کو کہا نا کہ میں نے یہ ساری بات آپ کو ترجمے میں بتائی تھی. دلائل کیسے پیش کیے جائیں؟ احسن, میں نے آپ سے کہا یہ دلائل پر آ رہا ہے. دلائل ایسے پیش کیے جائیں جو مخاطب آسانی سے سمجھ سکے. دلیل میں وہ مقدمات پیش کیے جائے جو مشہور ہو تاکہ مخاطب کے شک و شبہات دور ہو اور وہ ہٹ دھرمی کے راستے سے, میں نے کہا نا آپ اہل باطل سے مناظرہ, مسلمانوں سے نہیں مناظرے کیے جاتے, اہل باطل ہوتے ان سے ہوتے مناظرہ. اور قرآن کی دوسری آیت اس پر شاہد ہے کہ یہ احسان فی المجادلہ صرف مسلمانوں کے ساتھ مخصوص نہیں, اہل کتاب کے بارے میں خصوصیت کے ساتھ قرآن کا ارشاد ہے وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ, اور نہ تم اہل کتاب سے مناظرہ کرو الا مگر باللتی ہی احسن, مگر کہ وہ اچھی دلیل کے ساتھ ہو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو, حضرت ہارون علیہ السلام کو جب فرعون کی طرف بھیجا گیا تو خاص طور پر ہدایت دی گئی فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا. کافر بھی تھا, سرکش بھی تھا, اس کے باوجود اس سے بھی یہی معاملہ کرنے کو کہا گیا. دعوت کے اصول و آداب. بعض حضرات مفسرین نے فرمایا یہ چیزیں مخاطبین کی 3 قسموں کی بنا پر ہیں. دعویٰ بالحکمہ, اہل علم و فہم کے لیے. دعوت بالموعظہ, عوام کے لیے. دعوت بالحکمہ یہ کس کے لیے ہے؟ اہل علم اور فہم, جو جاننے والے ہیں نا ان کے ساتھ کیا کریں, ان کو دعوت کس طرح دینی ہے, ان کی حکمت کے ساتھ دینی ہے. کیسے دینی ہے ان کے لیے؟ کیونکہ وہ فہم رکھتے ہیں تو ان کو دلیل دی جائے گی, ٹھیک ہے نا, حکمت. دوسرا موعظہ, وہ کس کے لیے ہے؟ وہ عوام کے لیے, عوام کو نصیحت کی جاتی ہے. مجادلہ ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں شک و شبہات ہو,
یا جو ضد اور ہٹ دھرمی کی باعث وہ بات ماننے سے انکار کر رہے ہوں۔ حضرت حکیم الحکمت نے بیان القرآن میں فرمایا ان تینوں چیزوں کے مخاطب الگ الگ تین قسم کی جماعتیں ہونا سیاق آیت کے لحاظ سے بعید معلوم ہوتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اصول دعوت دو چیزیں ہیں، حکمت اور موعظت، جن سے کوئی دعوت خالی نہیں ہونی چاہیے، حکمت اور اچھی نصیحت۔ خواہ علماء خواص ہو، عوام ہو، دعوت کسی ایسے وقت البتہ دعوت میں کسی ایسے وقت سے بھی ایسے لوگوں سے بھی سابقہ پڑ جاتا ہے جو شک و شبہات والے ہوں، تو اس سے بحث و مباحثہ ہوتی ہے اور وہ اس پر آمادہ بھی ہوتے ہیں۔ ایسی حالت میں مجادلہ کی تعلیم دی گئی، مگر اس کے ساتھ بھی بلت ہی یا آسن کی قید لگا کے بتا دیا کہ مجادلہ اس شرط سے خالی ہو۔ اس کی شریعت میں جو مجادلہ اس شرط سے خالی ہوگا نا کہ اچھی نصیحت نہیں، اچھی طریقے سے نہیں کیا جائے گا، دلیل کے ساتھ نہیں ہوگا، تو اس کی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ دعوت اللہ کے پیغمبرانہ آداب۔ دعوت اللہ دراصل انبیاء علیہ السلام کا منصب ہے۔ امت کی علماء اس منصب کے ان کے نائب ہونے کی حیثیت سے وہ بھی دعوت کا کام کرتے ہیں، تو لازم ہے اس کے آداب اور طریقے بھی انہی سے سیکھیں۔ جو دعوت ان طریقوں پر نہیں ہوگی وہ دعوت کے بجائے عداوت اور جنگ و جدال بن جائے گی۔ جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، فرعون سے نرمی سے بات کرے، شاید وہ ڈر جائے، سمجھ جائے۔ فرعون جیسا سرکش کا کافر جس کی موت بھی علم الہی پر کفر پر ہونے والی تھی، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے دائی کو بھیجتے ہوئے کہا حضرت موسیٰ کو کہ نرمی سے بات کرنی ہے۔ آج ہم لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، وہ فرعون سے زیادہ گمراہ نہیں، اور ہم میں سے کوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے برابر ہادی اور دائی نہیں۔ تو حق تعالیٰ نے اپنے دونوں پیغمبروں کو جب بھیجا تھا، دونوں پیغمبروں کو یہ نہیں کہا تھا کہ مخاطب سے سختی سے کلام کریں، فقرے کا سے توہین کریں۔ دعوت و تبلیغ اور کفار کے مجادلات سے بھرا قرآن دعوت و تبلیغ اور کفار کے ساتھ بحث، جیسے کفار کے ساتھ مناظروں سے بھرا ہوا ہے۔ اس میں کہیں نظر نہیں آتا کہ کسی اللہ کے رسول نے حق کے خلاف ان پر تانا زنی کری ہو، کوئی بڑا سخت جملہ ان پر بولا ہو۔ جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھ لیں، 950 سال اپنی قوم کو دعوت تبلیغ، مگر اس بدبخت قوم میں سے سوائے چند کے کوئی ایمان نہیں لایا، اور تو اور ان کا ایک اپنا بیٹا اور بیوی بھی کافر تھے۔ اس کی جگہ آج کوئی اور دعوت دینے والا ہوتا تو اس قوم کے ساتھ ان کا لب و لہجہ کیسا ہوتا، اندازہ لگا سکتے ہیں ہم، کہ جب کہ وہ کہہ رہے تھے حضرت نوح علیہ السلام کو بے شک ہم آپ کو کھلی گمراہی میں، نبی کو کہہ رہے تھے ہم آپ کو کھلی گمراہی میں دیکھ رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ دیکھو یا قومی ہے میری قوم لیس بی ضلالہ، میں گمراہی پر نہیں ہوں، لیکن رسول من رب العالمین، جہانوں کی طرف سے پروردگار ہوں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے قوم کو حسب دستور انبیاء کی طرف دعوت دی۔ اس میں بڑا عیب ناپ تول میں ان کی قوم کا تھا، اس سے باز آنے کی ان کو ہدایت کی تھی حضرت شعیب علیہ السلام نے۔ ان کی قوم نے بھی مذاق اڑایا اور کہنے لگے اے شعیب، کیا تمہاری نماز تمہیں حکم دیتی اپنے باپ داداؤں کو معبودوں کو چھوڑ دیں، اور یہ جو ہمارے مال ہیں ہم ان کے مالک ہیں، ہم اپنی مرضی سے جو چاہے کریں گے۔ اور واقعی آپ بڑے عقل حلیم تھے اور رشید ہدایت یافتہ تھے۔ اچھا جی، اور یہ تیسرا جملہ جو انہوں نے کہا تھا انک لانت الحلیم الرشید، تو یہ انہوں نے تمسخر مذاق اڑانے کے لیے کہا تھا حضرت شعیب علیہ السلام کا۔ معلوم ہوا کہ یہ لادینی معاشیات کے پجاری صرف آج نہیں بلکہ ہمارے پہلے بھی موجود رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت اور تبلیغ، کافی آگے میں آئی ہوں، اس کو دیکھ لیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو پڑھ کے آئے ان کو مل جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ اور وعظ اور نصیحت میں اس کا بڑا لحاظ رہتا تھا مخاطب پر بوجھ نہ ہو۔ صحابہ جیسے عشاق رسول جن سے
کسی وقت بھی اس کا احتمال نہ تھا کہ وہ آپ کی بات سننے سے اکتا جائیں گے. ان کے لیے بھی آپ کی عادت تھی. بعض و نصیحت روزانہ نہ کرتے بلکہ ہفتے میں بعض دنوں میں فرماتے تاکہ لوگوں کے کاروبار کا حرج اور ان کی تبوت پر بوجھ نہ ہو. صحیح بخاری حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہفتے کے بعد ایام میں ہی بات فرماتے تاکہ ہم اکتا نہ جائیں اور دوسروں کو بھی آپ اسی طرح ہدایت کرتے تھے. حضرت انس فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یسرو ولا تو اسرو یسرو آسانی دو ولا تو اسرو تنگی نہ کرو. وبشرو اور خوشخبری سناؤ ولا تنفرو اور کسی کو نفرت نہ دلاؤ. لوگوں پر آسانی کرنی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور اصلاح کا کام میں اس کام کا بڑا اہتمام کہ مخاطب کو کبھی ذلیل اور رسوا نہیں کرتے تھے. اور جب مخاطب کرنا ہوتا تو کہتے ما بالو اقوام یفعلون کذا, لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ ایسا ایسا کام کرتے جس کام کی طرف. اس عام خطاب میں لوگوں کو سنانا اصل مقصود ہوتا کہ وہ بھی سن لے جس کو کہا جا رہا ہے اور دل میں شرمندہ ہو کر اس کو چھوڑنے کی فکر ہو. انبیاء علیہ السلام کی عادت یہی تھی مخاطب کو شرمندگی سے بچاتے. اسی لیے بعض اوقات جو کام مخاطب سے سرزد ہوتا اس کو اپنی طرف منسوخ کر کے اصلاح کرنے کی کوشش فرماتے. جیسے وما لیا اور مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت نہ کروں. اور دعوت کے معنی دوسرے کو اپنے پاس بلانا ہے, محض اس کے عیب بیان کرنا نہیں ہے. دعوت کے معنی دوسرے کو اپنے پاس بلانا ہے, محض اس کے عیب بیان کرنا نہیں. اور یہ بلانا اس وقت ہو سکتا ہے جب کہ متکلم اور مخاطب میں کوئی اشتراک ہو. اس لیے قرآن عزیز میں انبیاء علیہ السلام کی دعوت کا عنوان اکثر یا قومی سے شروع ہوا ہے. اے میری قوم, جس سے برادرانہ رشتہ اور اشتراک جتلا کر آگے اصلاح کا کام کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت کا خط ہرقل شاہ روم کے نام بھیجا, اس میں اول تو شاہ روم کو عظیم الروم کے لقب سے یاد فرمایا. اس کا جائز اکرام ہے اور ان کو جو ان کی کیونکہ اس میں اس کے عظیم ہونے کا اقرار بھی ہے, مگر رومیوں کے لیے نہیں, اپنے لیے نہیں. اور جیسے اہل کتاب کو کہا اس کلمے کی طرف آ جاؤ جو ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان مشترک ہے. مجادلہ کی صورت کبھی آ پڑے تو اس کے لیے احسن کی قید لگا کر اجازت دے دی گئی, مگر حقیقت دعوت کا کوئی شعبہ نہیں بلکہ اس کی منفی پہلو کی ایک تدبیر ہے جس میں قرآن پاک نے باللتی ہی آسن قید لگا کر بتایا کہ وہ نرمی, خیر خواہی اور ہمدردی کے جذبے سے مناظرہ کرنا ہے. اس میں دلائل واضح ہو, مخاطب کے مناسب حال بیان کرنا چاہیے, مخاطب کی توہین اور تحقیر سے بالکل اجتناب کرنا چاہیے. سب سے زیادہ عذاب میں قیامت کے دن وہ عالم ہوگا جس کے علم سے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جس کے علم سے اللہ تعالیٰ نے اس کو نفع نہ بخشا ہو. سب سے زیادہ عذاب قیامت کے دن اس عالم پر ہوگا. اسی لیے عامہ فقہا اور اہل حق کا مسلک اس معاملے میں یہ تھا کہ علمی مسائل میں جھگڑا اور جدال ہرگز جائز نہیں سمجھتے تھے. دعوت حق کے لیے اتنا کافی ہے جس کو خطا پر سمجھے اس کو نرمی اور خیر خواہی سے دلیل کے ساتھ اس کو اس کی غلطی کو بتا دے, پھر وہ قبول کر لے تو بہتر, نہ قبول کرے تو خاموش رہے. جھگڑے اور بدگوئی سے بالکل اعتراض کرے. اس زمانے میں دعوت اور اصلاح کا کام پوری طرح مؤثر نہ ہونے کے دو سبب ہیں. ایک تو یہ کہ فساد زمانہ اور حرام چیزوں کی کثرت کے سبب عام لوگوں کے قلوب سخت اور آخرت سے غافل ہو گئے اور حق کو قبول کرنے کی توفیق کی کم ہو گئی ہے.
اور دوسرا سبب یہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اور دعوت حق کے فرائض سے غفلت عام ہو گئی. عوام کا تو کیا ذکر، خواص علماء صلحاء میں اس ضرورت کا احساس بہت کم ہو گیا اور یہ سمجھ لیا گیا کہ اپنے اعمال درست کر لیے جائیں تو یہ کافی ہے. خواہ ان کی اولاد، ان کے بہن بھائی بیوی گناہوں میں مبتلا رہے، ان کو کسی کی اصلاح کی کوئی فکر نہیں اور نہ وہ اس کو ذمہ داری سمجھتے ہیں. حضرت امام شافعی نے فرمایا جس شخص کو کسی غلطی پر اس کو متنبع کرنا ہوئے تو اگر تم نے اس کو تنہائی میں نرمی کے ساتھ سمجھایا تو یہ نصیحت ہے، اور اگر تم نے لوگوں کے ساتھ اعلانیہ بتایا تو یہ تو رسوا کرنا ہے. آج کل تو ایک دوسرے کے عیوب کو اخبار اور اشتہاروں کے ذریعے منظر عام پر لانے کو دین کی خدمت سمجھا جاتا ہے. دائی حق کو کوئی ایزا پہنچائے تو بدلہ لینا بھی جائز ہے مگر صبر کرے تو بہتر ہے. ان تینوں آیتوں کے بعد داعیان حق کے لیے ایک اور ہدایت بھی ہے کہ یہ ہے کہ بعض اوقات ایسے سخت دل جاہلوں سے واسطہ پڑتا ہے، ان کو کتنی ہی نرمی اور خیرخواہی سے بات سمجھائی جائے پھر بھی وہ آنکھ بلو گلا ہو جاتے ہیں اور زبان درازی پر اتر آتے ہیں. تو ان کے لیے آگے بتا دیا وَإِنْ عَاقَبْتُمْ، قانونی حق دیا گیا کہ جو ان پر ظلم کرے آپ کو بدلہ لینا جائز ہے مگر ان شرطوں کے ساتھ بدلہ لینے میں مقدار ظلم سے تجاوز نہ ہو، جتنا ظلم کیا ہے اتنا ہی بدلہ لینا ہے، اس سے زیادہ زائد نہ ہو. اور آیات مذکورہ کا شان نزول اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی طرف سے تکمیل حکم. جمہور مفسرین کے نزدیک یہ آیت مدنی ہے. غزوہ احد میں 70 صحابہ کی شہادت اور حضرت حمزہ کو قتل کر کے ان کی جداش کا جو قیمہ بنا دیا تھا ان لوگوں نے، اس پر یہ آیت نازل ہوئی. صحیح بخاری کی روایت کے مطابق ہے غزوہ احد میں جب مشرکین لوٹ گئے تو صحابہ میں سے 70 اکابرین صحابہ کی لاشیں سامنے آئیں جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ام یعنی چچا حضرت حمزہ بھی تھے. چونکہ مشرکین کو ان پر بڑا غصہ تھا اس لیے ان کو نعوذ باللہ انہوں نے قتل کر کر ان کی لاش پر اپنا غصہ نکالا، ناک کان اور دوسرے اعضاء کاٹے پھر چاک کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس منظر کو دیکھ کر سخت غم پہنچا اور آپ نے فرمایا میں حمزہ کے بدلے میں مشرکین کے 70 آدمیوں کا اس طرح مسئلہ کروں گا جیسا کہ انہوں نے حضرت حمزہ کیا. اس واقعے پر یہ 3 آیتیں نازل ہوئی. بتا دیا گیا بدلہ لینے کا حق تو ہے مگر اس مقدار اور پیمانے پر جس قدر ظلم کیا گیا. اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب ہم صبر ہی کریں گے اور کسی سے بدلہ نہیں لیں گے. اپنی قسم کا کفارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کر دیا تھا. فتح مکہ کے موقع پر بھی جب تمام مشرکین مغلوب ہو گئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے قبضے میں تھے، یہ موقع تھا وہ اپنے عزم اور ارادے کو پورا کر لیتے. لیکن غزوہ احد کے وقت جو کیا تھا مگر آیت مذکورہ نازل ہونے کے وقت ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارادے کو چھوڑ کر صبر کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا. اچھا جی، مسئلہ دیکھ لیں. مسئلہ نمبر 2، آیت کا نزول اگرچہ جسمانی تکالیف اور جسمانی نقصان پہنچانے کے متعلق ہے مگر الفاظ عام ہیں جس سے مالی نقصان پہنچانا بھی داخل ہے. اس لیے حضرات فقہا نے فرمایا جو شخص کسی سے اس کا مال غصب کرے تو اس کو بھی حق حاصل ہے کہ اپنے حق کے مطابق اس سے مال چھین لے یا چوری کر لے، بشرطیہ جو مال لیا ہے وہ اپنے حق کی جنس سے ہو. مثلا نقد لیا ہے تو اس کے بدلے نقد لے سکتا ہے، چھین کر لے سکتا ہے، اس کا چوری کر سکتا ہے. غلہ لیا ہے تو غلہ، کپڑا لیا ہے تو وہ کپڑا، جو جنس ہے اس جنس سے لے سکتا ہے. روپے کے بدلے روپے، کپڑے کے بدلے کپڑا. کوئی کپڑا یا کوئی دوسری چیز زبردستی نہیں لے سکتا. بعض فقہا نے مطلقاً اجازت دی ہے خواہ حق جنس ہو یا دوسری جنس ہو. آیت وَإِنْ عَاقَبْتُمْ عام قانون مذکور تھا جس میں سب مسلمانوں کے لیے برابر کا بدلہ لینا جائز تھا مگر سب سے صبر کرنا افضل اور بہتر بتایا گیا. اس کے بعد کی آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی خطاب فرما کر صبر کرنے کی تلقین، کیونکہ آپ کی شان عظیم اور منصب بلند کرنے کے لیے دوسروں کی نسبت سے زیادہ وہاں وہی زیادہ موضوع مناسب ہے، اس لیے فرمایا آپ صبر کیے
اور آپ کا نہیں صبر مگر اللہ کی توفیق کے ساتھ، یعنی آپ نے انتقام کا ارادہ ہی نہ کریں، صبر ہی کو اختیار کریں، اور ساتھ بتا دیا آپ کا صبر اللہ کی مدد کے ساتھ ہوگا اور یہ صبر کرنا آپ کے لیے آسان کر دیا جائے گا۔ آخر میں ایک آیت میں ایک عام قاعدہ اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ساتھ ہے ان لوگوں کے ساتھ جو تقوی والے ہیں، جو اچھے کام کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مدد ان لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے جس کے اندر دو وصف ہوں، ایک تقوی، دوسرا احسان۔ تقوی کا حاصل نیک عمل کرنا اور احسان کا مفہوم اس جگہ خلق خدا تعالیٰ کے ساتھ اچھا سلوک، یعنی جو لوگ شریعت کے تابع اعمال صالحہ کے پابند ہوں اور دوسروں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرتے ہوں، حق تعالیٰ ان کے ساتھ ہے، اور ظاہر ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ کی معیت حاصل ہو گئی تو اس کا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے۔ جی الحمدللہ ٹائم بھی ختم ہو گیا اور الحمدللہ تفسیر بھی پوری ہو گئی۔ سب پورا رکوع پڑھ کے آئے تھے؟ یہاں تک کمپلیٹ تھا؟ جی انشاءاللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل کی شروع کی آیات میں ہی معراج کا واقعہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ کل معراج کے واقعے کو میں بہت مفصل نہیں لیکن انشاءاللہ تعالیٰ جتنی کوشش پورا ہوگا ہم اس کو کریں گے پورا معراج کا واقعہ۔ آج 7 ہے 8 ہے 8 ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ کل انشاءاللہ کلاس ہوگی پھر انشاءاللہ اس کو کریں گے۔ آپ لوگوں کے ٹیسٹ کہاں تک پہنچے؟ سورہ 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 ہجر تک ہو گئے؟ اچھا